سال 1971 کے بعد بجائے اس کے کہ سلامتی کونسل بھارتی جارحیت کی مذمت کرتی، اس نے ایک قرارداد جاری کی اور پاکستان کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک دیا گیا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی قرارداد پھاڑ دی، ہال سے باہر نکل گئے اور پاکستان کے جوہری پروگرام کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنا تاریخی جملہ کہا، اگر بھارت نے جوہری بم بنا لیا تو ہم بھی بنائیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے گھاس کھانی پڑے۔ سال 1974 میں بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے جوہری تجربہ کیا اور امریکہ نے پاکستان پر فوری پابندیاں لگا دی۔ سارے دروازے بند ہو گئے سوائے ایک دروازے کے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہالینڈ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کو خط لکھا اور کہا، میرے پاس وہ چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور میں تیار ہوں۔ وہ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے راز لے کر آئے اور پہاڑوں کے اندر خفیہ لیبارٹریوں میں کام شروع ہو گیا۔ سال 1977 میں فوجی انقلاب آیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو اسے دیکھنے سے پہلے ہی پھانسی دے دی گئی، لیکن پروگرام نہیں رکا۔ وہ اس یقین کے ساتھ گئے کہ پروگرام پورا ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں پروگرام جاری رہا، چاہے معاشی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا اور خفیہ طور پر مالی اور تیل کی مدد فراہم کی۔ کام خفیہ زیر زمین لیبارٹریوں میں جاری رہا، دنیا کی نظروں سے دور۔ سال 1983 میں کول ٹیسٹ کامیاب ہو گیا، لیکن پاکستان 15 سال تک خاموش رہا۔ پھر مئی 1998 میں بھارت نے 5 جوہری تجربات کیے۔ چند دن بعد نواز شریف کے حکم پر 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں کے نیچے پاکستان نے ایک ہی وقت میں 5 جوہری دھماکے کر دیے۔ زمین 1000 کلومیٹر دور تک ہل گئی اور پہاڑوں کا رنگ سرمئی سے سفید ہو گیا۔ پاکستانی سڑکوں پر لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے، اللہ اکبر! پاکستان دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بن گیا اور پہلا اسلامک ملک جو جوہری ہتھیار رکھتا ہے۔ سخت بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا اور معیشت کو بچانے کے لیے تیل کی گرانٹس دیں۔ بے نظیر بھٹو نے کہا، پاکستان جوہری طاقت بن گیا، جارحیت کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے اور عزت و وقار کے لیے۔